بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خیال رحمان پروگرام۔ آج ایک بڑا ہی ایسا پروگرام کہ جس سے پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، تو ہم نے ایک بڑا ہی خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما کر ہمارا دنیا اور آخرت اے الہی بہتر فرما اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ناظرین، آج سب سے پہلی خبر پی ٹی آئی کی بڑی ہی سرگرم اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا اور ان کا نام جو پی سی ایل لسٹ میں تھا وہ خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ یقیناً بڑا اقدام کہ زرتاج گل کے بیرون ممالک جانے پر جو پابندی عائد کی گئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آئین اور قانون کی روح کے مطابق جو زرتاج گل نے اس سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جو مقدمہ دائر کر رکھا تھا، تو میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ کہ زرتاج گل کے جو ہے وہ پی سی ایل سے نام جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے اور وہ کسی بھی ممالک میں اپنے پاسپورٹ پر سفر کر سکیں گی۔ زرتاج گل کے بیرون ممالک جانے پر جو پابندی عائد کی گئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کا نام پی سی ایل کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا اقدام ہے عدلیہ کا، آئین اور قانون کی روح سے دیکھا جائے تو۔ ناظرین، اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ماضی کی سیاست پر بھی ایک نظر ڈالی جائے تو انہوں نے ہمیشہ سیاسی جدوجہد کو جو ہے وہ آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں آئینی جدوجہد کے ذریعے اپنا ہمیشہ کامیابی حاصل کی، اور پاکستان کے بعد قائد اعظم کی یہ خواہش تھی کہ ماضی کی تلخیاں حال کا حصہ نہ بنے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی سیاسی پارٹیوں کی طرف ایک نظر دہرانی چاہیے، اپنے نظریاتی کارکنوں کی طرف ایک نظر دہرانی چاہیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا اور کبھی بھی احتجاجی مظاہرے اور احتجاج کو جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کا شیوا نہیں بنایا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ تمام ملک پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کردار اور اپنی اپنی پالیسیوں پر ایک نظر ڈالے تاکہ قیام پاکستان کے مقصد کو آگے رکھا جائے۔ اور آج یہ سوچنے پر بھی مجبور ہے کہ ماضی کو حال سے کیسے الگ کیا جائے۔ تو ناظرین، یقیناً ماضی کو حال سے اگر ہم الگ کریں گے تو پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے 15 اور 16 اکتوبر کے احتجاج کی طرف بھی ایک نظر ڈالیں تو آج مجبوراً اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے پی کے ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا بڑا حکم دیا ہے اور پنجاب کے 8 شہروں میں فوری طور پر دفعہ 144 کا بھی نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم انتشار اور سیاسی بدامنی ملک پاکستان میں پھیلائیں گے اور اپنے نظریاتی کارکنوں کے ذریعے جو ہے وہ سڑکوں پہ ہلا گلا کریں گے اور قومی املاک کو نقصان پہنچائیں گے اور سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو حکومت پاکستان یہ دفعہ 144 کا نفاذ اسی صورت میں کرتی ہے ہمارے جو اپنا قانون ساز ادارے ہیں جب ملک پاکستان کو کوئی ایسا نقصان پہنچانے کا جو ہے خواہش مند ہو اور ایسی پالیسیاں سیاسی پارٹیوں کی طرف بنائی جائیں جس سے ملک پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ نہ رہے بلکہ وہاں پہ انتشار اور بدامنی پھیلے۔ تو دفعہ 144 کا یقیناً یہ بڑا ہی خوش آئند فیصلہ تھا کہ ملک پاکستان میں امن و امان کو قائم رکھا جائے۔ اور میری ناقص سوچ کے مطابق
ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی پالیسیوں پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں، تاکہ حکومت پاکستان کو بار بار، ہمارے قانون ساز اداروں کو بار بار دفعہ 144 کی طرف نہ جانا پڑے، اور دفعہ 144 سے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جاتا ہے۔ عوام کے لیے بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، عوام کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے جذباتی فیصلوں کو روکا جائے۔ حکومت پاکستان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اربوں روپے کے نقصان سے عوام کو محفوظ کیا جائے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے ملک میں امن و امان کا قیام ضروری سمجھیں گے۔ کیوں؟ حکومت پاکستان نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے تو دفعہ 144 جیسے بے شمار ایسے اپنا جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے کہ عوام محفوظ رہ سکے اور ملک پاکستان کی املاک کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے تلخ فیصلے حکومت پاکستان میں موجود سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کیے گئے۔ مجبوراً 2014 میں چائنا کے وزیر اعظم کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاجی مظاہرے، جو دھرنے دیے گئے تھے، تو ایسے معاملات اور ایسے فیصلوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، اور ملک پاکستان اور اس کی غریب عوام کی ترقی کے لیے اپنا مثبت اور مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا، جس سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات، ان کی پالیسیوں، ان کے سیاسی قد کو بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا، اور ملک پاکستان کو آج ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے ہوئے الگ ملک میں پاکستانی عوام کے لیے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام زرتاج گل کی رہائی کے حوالے سے، اور دفعہ 144 کے نفاذ کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، اور آنے والے دنوں میں پاکستان امن و امان کے حوالے سے کہاں پر ہوگا، اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری کی گئی ہے اس سے غریب عوام کو یقیناً ریلیف ملے گا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم پورے ملک پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل جل کر آپس میں بھائی چارے اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ کریں گے، اور انتشار پسندی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم رحمان کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔